بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتلہ للجبین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مکرم معزز محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے یہ پاکیزہ صبح ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام تر رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آج بڑی عید کا دن ہے. ویسے قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے آئے وہ بڑا ہوتا ہے، جو بعد میں آئے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو پہلے عید آتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جو بعد میں آتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم چھوٹی قربانی دیتے ہیں. بس طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھا، کھانا پینا ترک کر دیا، یہ معاملات چھوڑ دیے، یہ چھوٹی سی قربانی ہم نے دی، تو اس کے صلے میں جو رب تعالیٰ نے ہمیں دن عطا فرمایا اسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں. اور جس پاک باز ہستی نے اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے چھری چلا دی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کی یاد کے دن کو بڑی عید کا نام دلوا دیا. ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے نا. قرآن و حدیث میں چھوٹی بڑی عید کا تصور تو نہیں ہے، لیکن یہ روایات چلی آ رہی ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو بات کی ہے وہ غلط. ہم چھوٹی قربانی دیتے ہیں، چھوٹی عید کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بڑی قربانی دی تھی، ان کی یاد میں ہم بڑی عید منا لیتے ہیں. اللہ اکبر. 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس کی والدہ. مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا تھا. اب بیٹا جب اس دنیا میں آیا، 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، کہ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی شجر سایہ دار نہ ہو، وہاں پہ چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور آگے مکہ المکرمہ کی وادی میں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، وادی غیر ذی زرع تھی، کوئی کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہے اور دور دور تک کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے واپس آنے لگے تو پاک دامن خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھاما اور کہا کہ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ دور دور سبزہ نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر، نہ پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ کھانا ہے، تو کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پاک دامن خاتون نے پتہ کیا کہا؟ کہا اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے تم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر وہ وقت آیا کہ بیٹے کو پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کا سفر طے کرتی ہیں، پھر مروہ جاتی ہیں، پھر صفا جاتی ہیں. 7 چکر ہو گئے. جب تڑپتے ہوئے پھر اپنے دوبارہ بچے کے پاس واپس آئیں تو کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایڑی کے صدقے سے ایک چشمہ پھٹا دیا ہے. ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے اور اس کے اندر سے پانی بہ رہا ہے. اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کو تسکین ہوئی اور آپ نے اپنے بیٹے کو پانی پلایا، اور اسی کو جب دیکھا کہ یہ پانی اپنی حد سے بڑھ رہا ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو سب کچھ جو ہے وہ پانی کے اندر محو ہو جائے گا، تو آپ نے کہا زمزم رک جا رک جا. اس دن سے لے کے آج تک اس پانی کا نام ہی آب زمزم ہے. حضرت ہاجرہ نے جو کہہ دیا رک جا رک جا، وہ رک گیا، وہ مزید آگے چلا. بس اتنا ہی پانی آتا ہے کہ جتنی عاشقوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی ضرب لگنے سے جو پانی پھوٹا، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ پانی شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. ایسا رزق عطا فرمایا. اب سنیں قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، میں اتنی محبت کے ساتھ
میں جب اسے تلاوت کر رہا تھا مجھے یوں لگا کہ میں آپ کو پورا ایک وہ منظر نامہ پڑھ کے سناؤں، آپ بھی اس کیفیت کا مزہ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اولاد نہیں ہوتی، کہا اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگے نیک مانگے۔ اولاد کون سی مانگے؟ نیک مانگے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جب والدین اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بضرور قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرنا، خصوصی دعا کرنا، خصوصی دعا کرنا۔ ایک بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں سے کہتے ہو خصوصی دعا کرنا، پیر صاحب سے کہتے ہو، استاد صاحب سے کہتے ہو خصوصی دعا کرنا، مرشد سے کہتے ہو، لیکن یاد رکھو ان کی خصوصی دعا سے بڑھ کر اہمیت تمہارے ماں باپ کی عمومی دعا ہے۔ اگر وہ عمومی دعا بھی فرما دیں تو اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا بلکہ قبول کی جاتی۔ اب جب دعا مانگی اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا دے دے، تو اللہ رب ذوالجلال فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تمہیں حلم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کس بیٹے کی؟ کس بیٹے کی؟ حلم والے کی۔ جانتے ہیں حلم والا کون ہوتا ہے؟ حلم والا وہ ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے، جس کے اندر بردباری ہوتی ہے، جو حلیم ہوتا ہے۔ اور اس کے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی صالح پیغمبر دینا، صالح بیٹا دینا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں حلیم بیٹا دیا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ جو حلیم ہوتا ہے وہ صالح ہوتا ہے، جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں گھٹ کے رہنے والا ہوتا ہے، جو غصے سے کوسوں دور بھاگنے والا ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، وہ صالح ہوتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی طبیعتوں کے اندر حلم پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، بردباری پیدا کریں۔ یہ جو مزاج کی تیزی ہے نا یہ گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہے۔ گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس روزانہ کے 10-12 مسائل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ ہم بردبار نہیں، ہم حلیم نہیں، ہمارے اندر قوت برداشت نہیں۔ اور اگر ہمارے اندر قوت برداشت ہو، ہم بات کرنے کا محل جانے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کے جواب دینے کا محل جانے، تو یقین جانیے ہمارے گھر کبھی نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سدا بہار خوشیاں عطا فرمائے۔ لیکن بردبار ہونا پڑے گا، حلیم ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ تمہیں حلیم بیٹے کی خوشخبری ہے۔ اب جب بیٹا کس مقام پر پہنچا، فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا 13 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب ہاتھ چھوڑ کے خود جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ اپنے پاؤں پہ چلنے لگا۔ 13 سال عمر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب آئے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو، اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اونٹ قربان کیا، لیکن خواب مسلسل آ رہے ہیں۔ مزید قربانیاں دی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیے، خواب مسلسل آ رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ مجھے اشارہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جا کے ذبح کرو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، تو ساتھ یہ نظر بھی مانگی تھی کہ اگر مجھے صالح بیٹا عطا کیا تو تیری راہ میں صدقہ کروں گا۔ اب وہ صدقہ کرنے کا وقت آ گیا اور خواب مسلسل آ رہا ہے کہ میری راہ میں قربان کرو، میری راہ میں سب سے خوبصورت چیز قربان کرو۔ سمجھ گئے کہ اشارہ اسماعیل کی طرف ہے۔ اب 13 سال کے بعد باپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی طرف واپس جانے لگا تو حکم ہوا کہ ساتھ رسی لے جاؤ اور چھری لے جاؤ۔ یہ باپ آئے بیرون ملک سے، اب آج عید کا دن ہے تو کتنے لوگ ہیں جو بیرون ملک سے ملک پاکستان آئے ہیں، انہیں سے پوچھیں اپنے بچوں کے لیے کتنے انواع و اقسام کے کھلونے لے کے آتے ہو، کتنے انواع و اقسام کی چیزیں لے کے آتے ہو کھانے کے لیے۔ لیکن وہ بھی تو باپ تھا، حکم ہوا 13 سال کے بعد جا رہے ہو اور چلے جاؤ، اپنے ساتھ چھری بھی لے جاؤ اور رسی بھی لے جاؤ۔ اب جب چلے گئے اپنی زوجہ کو کہا کہ ہم دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جب تیار کر کے نکل گئے، شیطان نے سمجھا کہ آج اس سے بڑا موقع کوئی نہیں، ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج جو وار کروں گا وہ سب سے کامیاب ثابت ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا، آگے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ تو دوست کی دعوت کے لیے لے کے گئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، جس بیٹے کو دعائیں مانگ مانگ کے سحری کی دعائیں
اور سحری کے سجدے اور 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا، بھلا باپ ایسے ہی اس کی گردن پہ چھری رکھے گا اور ایسے ہی چلا دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بہرحال بات حقیقت یہی ہے کہ وہ اسے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سمجھ گئیں کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے کنکر اٹھائے اور اس کو مارے اور کہا ظالم تو شیطان ہے، سن پھر اگر میری گود میں 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ 1 اسماعیل نہیں 1000 بھی ہو تو پھر بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں۔ اس نے کہا کہ چلو اب باپ کے پاس چلتے ہیں، شاید وہاں پہ میرا وار چل جائے۔ چلا گیا، جا کے لگا ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، کنکر مارے اور کہا جا ظالم چلا جا، 1 اسماعیل نہیں، اگر اللہ کا حکم آ جائے تو 1000 اسماعیل بھی اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اب یہاں سے بھی جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا تو پھر واپس چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، سنیے ذرا محبت بری بات، فرمایا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے، اب بتا تیرا ارادہ کیا ہے، اب بتا تو کیا دیکھتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا مجھے ذبح کر دیں، اپنی خواب کو پورا کریں، لیکن نہیں، جو پاک باز بیٹے نے جواب دیا وہ بھی کانوں میں رس گولتا ہے اور قیامت تک قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی صرف ذبح ہی نہیں، اپنا خواب ہی نہیں، بلکہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کریے، جس چیز کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ پورا کریں، نہیں، کہا کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے، جانتے تھے پاک باز بیٹے تھے کہ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم ہوتے ہیں، یہ خواب بھی عام خواب نہیں ہوتے، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ سو کے بھی سوتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، بخاری میں موجود ہے کتاب الصلاۃ میں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے وطر کی نماز نہیں پڑھی اور حضور علیہ السلام استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے وطر پڑھنے ہیں۔ اسی دوران حضور استراحت فرما ہو گئے، تو صبح جب حضور علیہ السلام اٹھے تو حضور نے تازہ وضو نہیں کیا بلکہ اسی طرح جا کے جماعت کروا دی۔ اب صحابہ بھی پریشان تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی پریشان تھی، حضور کیا ہوا، وضو کا حکم اٹھا تو نہیں لیا گیا، یا پھر آپ جو ہے وہ بھول گئے اور آپ یاد نہ رکھ سکے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا لوگوں سنو، میری آنکھیں اگرچہ سو رہی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں، آنکھیں چہ جائے بند بھی ہو پھر بھی جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اچھا جب چھری چلے گی، خون نکلے گا اور گردن کٹے گی تو پھر کیا کرو گے، پھر کیا معاملہ بنے گا؟ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جی آپ چھری پھیر کے دیکھ لیجئے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کو صبر کر کے دکھا دوں گا۔ اب وہ صبر کر کے دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو۔ میں اس شعر کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فیضان نظر ہے اس نے تربیت کی ہے حضرت حاجرہ کی۔ حضرت حاجرہ پھر مکتب بنی حضرت اسماعیل کے لیے، اور اس مکتب نے پھر خوبصورت تربیت کی اپنے فرزند کی، تب جا کے یہ ہیرا تیار ہوا کہ باپ نے کہا چھری پھیرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے کہا ہر وقت اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ آج ہمارے ماحول میں اگر دیکھا جائے نا تو ہم اپنی بیویوں کی تربیت نہیں کر پاتے، انہیں وقت اس طرح کا نہیں دے پاتے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کریں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بس بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں بیٹا یہ تیری ماں تو کنگال ہے، پیچھے سے بھی کچھ نہیں لے کے آئی، میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا کر گیا ہوں۔ اب جب آپ بچے کو یہ لفظ بول دیتے ہیں نا تو اس کے اندر سے وہ جو ماں کا ادب ہے، ماں کی محبت ہے وہ کم ہو جاتی اور وہ ادب نہیں کرتا۔ پھر ادھر سے ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جب سے تیرے ابا کے گھر میں آئے ہوں کبھی سکون نہیں ملا،
اور یہاں پہ میں نے جڑے ہی جڑے دیکھے ہیں اور میں نے یہاں پہ سکون نہیں دیکھا. اب یہ ماں بات کرتی ہے بیٹے سے, باپ کے لیے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا 13 سال دور رہے, لیکن ماں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, وہ تو واپس دیکھنے بھی نہیں آئے کہ کس حالت میں ہے. کہا نہ, وہ اللہ کے حکم سے گئے تھے, وہ اللہ کے حکم پہ آئیں گے. اور جب آئے تو آ کے ڈائریکٹ کہا تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. کہا جیسے چاہتے ہیں کریں, جو رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے. اس لیے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. پھر کیا ہوا سنیں قرآن کیا کہتا ہے, اللہ اکبر. فلما اسلما, پھر دونوں راضی ہو گئے. دونوں کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. کس بات پہ؟ فلاں گھر خرید لیں, فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں, فلاں بنگلہ خرید لیں, فلاں جگہ پہ مکان لے لیں. نہیں, یہ یاد رکھیں, نیکی پہ دونوں باپ بیٹے کا راضی ہونا یہ بھی بڑا مشکل ہے. میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ ہمارا یہ مدرسہ بن رہا ہے, یہ دینی درسگاہ بن رہی ہے, اس کے لیے آپ اپنا تعاون پیش کریں. اس نے کہا میں 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں دوں گا. تو میں خوش ہوا کہ انہوں نے ایک دینی درسگاہ کے لیے خدمت پیش کی ہے. لیکن جب ان کا بیٹا آیا تو باپ اور بیٹے میں یہ بات ہوئی کہ بھئی آپ تو 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا ہے, تو ہم تو 1 لاکھ نہیں دیں گے, ہمارے پاس تو کچھ کم ہے. تو میرے پاس آیا تو کہتے ہیں حضرت ہم اتنے نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کو 50,000 دیں گے. تو میں نے کہا میری ذات کے اوپر تو 1 روپیہ بھی حرام ہے, آپ نے جو بھی دینا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. 50,000 دیں, لاکھ دیں, جو بھی دیں. لیکن مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ نیکی کے اوپر باپ اور بیٹے کا راضی ہونا بڑا مشکل ہے, یہ بڑا اوکھا کام ہے. میں فلما اسلما, دونوں راضی ہو گئے. کس بات پہ؟ باپ بیٹے کی گردن کاٹنے پہ راضی ہو گیا, بیٹا باپ سے گردن کٹوانے پہ راضی ہو گیا. وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے پہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے راضی ہو گیا. دونوں راضی ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پھر بل دیا گردن کو. حضرت اسماعیل نے کہا ہے ابو جی مجھے پیشانی کے بل لٹائیے, یہ نہ ہو کہ میری محبت میں آپ چھری چلانا مشکل بن جائے آپ کے اوپر, اس لیے آپ مجھے الٹا لٹکائیے اور میری پیشانی زمین پہ رکھیے, اس طرح سے چھری پھیریے اور مجھے رسیوں سے باندھیے. جب میں تڑپوں تو آپ کی ممتا جاگ جائے, تو کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے. باندھا گیا, لٹایا گیا, چھری رکھی گئی. حضرت اسماعیل نے کہا میرے ابو ٹھہریے, مجھے اٹھنے دیجئے, میری رسیاں کھول دیجئے. کہا بیٹا کیا ہوا, پروگرام بدلا ہے؟ کہا نہیں, پروگرام نہیں بدلا. کل کا مورخ لکھے گا کہ بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا, باپ ذبح کرنا چاہتا تھا, اس لیے رسیوں میں جھگڑا تھا. میری رسیاں کھول دو, نہیں تڑپوں گا. میں یہ نہیں چاہتا کل کا مورخ لکھے کہ ابراہیم ذبح کرنا چاہتے تھے, اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتے تھے. کہا رسیاں کھولو, جیسے آپ چاہیں چھری چلائیں, میں نہیں تڑپوں گا. اور میری یہ بات, یہ آواز آپ کو کراہت کی نہیں نظر آئے گی. اب رسیاں کھولی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی. اب وہ چھری ہے کہ چلتی نہیں, ایک دفعہ پٹی باندھی, پھر اس کو چلایا, پھر وہ کاٹتی نہیں, پھر چھری دوبارہ رکھی, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا, لا حول پڑا, پھر وہ چھری رکھی, پھر نہیں کاٹتی. 7 پتھر پہ مارا, اے چھری تیرا کام کاٹنا ہے, تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری زبان حال سے بولی, اے ابراہیم آگ کا کام بھی تو جلانا تھا. جس آگ نے ابراہیم کو جلانے, جس رب نے آگ کو ابراہیم کو جلانے سے روک دیا تھا, آج اسی رب نے مجھ چھری کو اسماعیل کا گلا کاٹنے سے روک دیا ہے. پھر سمجھے کہ شاید یہ بھی کوئی امتحان ہے. پھر دوبارہ استغفار کیا, دوبارہ پھر سے چھری رکھی, اور پھر وہ چھری چلی. خوشی بھی تھی, اللہ کا حکم پورا ہوا, اور دل میں وہ غم بھی تھا کہ بیٹا قربان ہو گیا. لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی, دیکھا کہ میرا بیٹا تو سائیڈ پہ آرام سے کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا ہے, جنت سے جانور آ رہا ہے. جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا کوئی ارادہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا, اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں نے اللہ کی راہ پہ قربان ہونے کے لیے رضا کا اظہار کیا تھا تو مجھے گھاٹا پڑا ہے. یہ گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں, بلکہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے. آگے پھر دیکھیں کیا ہوا. اب مینا کا وہ میدان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. جب چھری رکھی, چھری چلا دی, اور بیٹا سائیڈ پہ کھڑا ہے, وہ دمبا شہید ہو گیا, دمبا ذبح ہو گیا. اب اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. اس وقت ہم نے ندا دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تو نے تو خواب بھی سچ کر کے دکھا دیا ہے.
تُو نے تو خواب بھی اللہ کی راہ میں پورا کر کے دکھا دیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، سب کچھ قربان کر دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ دوستان ذی وقار، یہ واقعات ایسے ہیں جو ہمارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ قربانی کریں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے للہیت کے ساتھ۔ میں نے جمعے پہ کہا تھا کہ ہماری نیتوں میں اگر فطور ہوگا تو ہمارے لاکھ روپے کے جانور کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، رب کو جو پہنچتا ہے وہ دلوں کی نیت پہنچتی ہے، جو دلوں کا اخلاص ہے وہ رب دیکھتا ہے۔ اگر بظاہر کمزور قربانی بھی ہو اور نیت پختہ ہو تو اس شخص کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس شخص سے جو قربانی کرتا ہے لاکھوں روپے کی لیکن دل میں اخلاص کی دولت نہیں ہوتی۔